اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علم کی مکمل تاریخ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ علم کہاں کہاں اور کن کن انبیاء نے جنگوں میں استعمال کیے اور حضرت عباس علیہ السلام کے علم کی شبیہ کب سے شعائر حسینیہ میں شامل ہوئی، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے آج کا ویڈیو آخر تک دیکھنا پڑے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے تحقیقی مضمون پر مبنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین محترم، دست بدست لڑی جانے والی جنگوں میں فوج کا علم، جھنڈا یا نشان اس ملک و ملت اور فوج کی طاقت، استقامت اور استقلال کی علامت جانا جاتا تھا۔ کسی بھی فوج کا علم جب تک بلند رہتا تھا اس وقت تک فوج مخالف فوجوں کے سامنے جمی رہتی، اور جب جھنڈا یا علم گر جاتا تو یہ اس فوج کی شکست کی علامت ہوتا۔ اسی لیے کسی بھی ملک کی فوج کا علمدار کڑے امتحان کے بعد منتخب کیا جاتا، جو نہ صرف انتہائی بہادر اور شجاع ہوتا بلکہ جسمانی طور پر بھی دوسروں سے ممتاز ہوتا۔ محققین کی رائے کے مطابق تاریخ میں پہلا علم حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یونانی جنگجو ہوں یا اشوک کا لشکر، روم کے سپاہی ہوں یا تاتاری، علم اور علمدار جنگوں کا لازمی جزو رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا قائد ہوں گا۔ حمد کا جھنڈا جسے لواء الحمد کہا جاتا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور حضرت آدم اور دیگر تمام انبیاء کرام اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں یہ بطور فخر نہیں کہتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن و صحیح ہے۔ اہل سنت مفتی اعظم قسطنطنیہ جناب سلیمان قندوزی بلخی حنفی نے اپنی کتاب ینابع المودہ جلد نمبر 2 صفحہ 296 میں نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ محمد کا علم ہوگا جس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور اس علم پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اسلامی فوج میں بھی علم ہر اس کو عطا ہوا کہ جس کی ہیبت دیدنی اور فن حرب کی دھاک پورے عرب پر تھی۔ اس لیے بعد از اعلان نبوت تاریخ اسلام میں صاحب علم ہونا اولاد ہاشم کا خاصہ رہا۔ بدر کے میدان میں جناب حمزہ ابن عبد المطلب، غزوات میں حضرت علی ابن ابی طالب، جنگ موطا میں یہ علم جعفر طیار کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عطا ہوا۔ ان ساری ہستیوں کی شجاعت اور مرد میدان ہونا تاریخ سے ثابت اور مسلم ہے۔ رسول اللہ کی شرکت کے تمام غزوات میں سوائے بدر کے اسلامی فوج کے علم بردار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی رہے۔ آپ نے معرکہ احد میں اس منصب کی پاسداری اس جانفشانی سے انجام دی کہ علمداری کا مرکزی منصب آپ کی ذات اقدس سے مستقل مخصوص و مربوط ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن 61 ہجری میں کربلا کا سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ اس مارکے کے لیے نظر امامت نے جس بہادر و شجاع کا انتخاب کیا وہ قمر بنی ہاشم شبیہ جناب امیر سقائے سکینہ حضرت عباس بن علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تاریخ اسلام میں علم کو جو نسبت حضرت عباس ابن علی سے ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ 9 ذی الحجہ سے عاشور کے روز علمدار کی شہادت تک حضرت عباس بن علی نے یہ منصب اس طرح نبھایا کہ رہتی دنیا تک علمداری ان حضرت کی ذات اقدس کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئی ہے۔ اب جب کبھی لفظ علمدار پر نظر جاتی ہے تو جس ہستی کا نام ذہن میں فوراً آتا ہے وہ عباس بن علی ہیں۔ میر انیس نے فوج حسینی کے علم کا میدان جنگ میں کھلنے کا حال کچھ یوں بیان کیا ہے، وہ شان اس علم کی وہ عباس کا جلال، نخل زمردی کے تلے تھا علی کا لال، پرچم پہ جان دیتی تھیں پریوں کا تھا یہ حال، غل تھا کہ دوش حور پہ بکھرے ہوئے ہیں بال، ہر لہر آبدار تھی کوثر کی موج سے، طوبہ بھی دب گیا تھا پھریرے کی اوج سے۔ کربلا کی تاریخ شاہد ہے کہ عباس علمدار نے علم حسینی اس شان سے تھاما کہ قیامت تک سرنگوں نہ ہوگا۔
یزید کے دربار میں جب اسیران حسینی کو لایا گیا تو علامہ قائنی فرماتے ہیں کہ سروں میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا سر سب سے آگے اور امام حسین علیہ السلام کا سر سب سے پیچھے تھا۔ صاحب خصائص عباسیہ نے تحریر کیا ہے کہ جب حسینی علم دربار یزید میں پیش کیا گیا تو علم کا وہ حصہ جو علمدار کے ہاتھ میں تھا محفوظ تھا، جبکہ بقیہ پورا علم حملوں کی شدت سے تار تار اور جگہ جگہ سے کٹا پھٹا ہوا تھا، جو علمدار کی مضبوط گرفت اور لازوال شجاعت کی داستان پیش کر رہا تھا۔ یزید کی نظر اس علم پر پڑی تو وہ مبہوت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کسی درباری نے پوچھا، اے یزید تم کھڑے کیوں ہوئے؟ یزید نے پوچھا، یہ کس کا علم ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حسین کے بھائی عباس کا علم ہے۔ یزید نے کہا، دیکھو اس علم کی کوئی جگہ بھی تلوار و نیزے کی ضرب سے محفوظ نہیں رہی، لیکن اس کا دستہ یعنی ہاتھ سے پکڑنے کی جگہ بالکل سالم ہے۔ پھر اسی سراسیمگی کے عالم میں پوچھا کہ حسین کی فوج کا علمدار کون تھا؟ جب اسے حضرت عباس کا بتایا گیا تو اس نے کہا، اے عباس، ایک بھائی کی اپنے بھائی سے وفاداری کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی۔ روایات کے مطابق جب اسیران آل محمد قید یزید سے رہا ہوئے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان تمام تبرکات کی واپسی کا مطالبہ کیا جو لوگوں سے واپس لے کر آپ کو دے دی گئیں۔ امام یہ تبرکات لے کر واپس مدینہ آئے۔ شیعہ روایات کے مطابق یہ تبرکات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ظاہر ہوں گے۔ شیعان علی نے کربلا اور کربلا کے واقعے کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے مراسم عزاداری کو ان تبرکات کی شبیہوں سے زینت دی ہے۔ جہاں کربلا کی ہستیوں کی مقدس نسبت سے شبیہ ذوالجناح، شبیہ تابوت اور شبیہ تعزیہ کا رواج ہوا، وہیں جناب عباس کی دلاوری اور شجاعت کی یاد میں شبیہ علم بھی رائج ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان مقدسات کی اشکال میں اپنے اپنے علاقے اور ملک کی تہذیب اور فنون دستکاری کے تحت تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ علم کے تاج، گلدستے یا پنجے میں مختلف دھاتوں کو استعمال کر کے اپنے اپنے رسم و رواج اور دستکاری کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح علم کے پٹکے یا پھریرے کے رنگ، کپڑے اور اشکال میں نمایاں تبدیلیاں ہوئیں۔ اب علم پر مشق سکینہ، تیر کمان اور تلوار و ڈھال بھی آویزاں کیے جانے لگے۔ پھریرے کی وضاقطہ پر بھی علاقائی چھاپ واضح طور پر نظر آئی۔ مثلث، مربع، مستطیل اور بادبانی شکل کے پھریرے استعمال میں آنے لگے۔ کربلا کے بعد کے ادوار میں جب ان مقدسات سے معجزوں کا ظہور اور ان سے توسل سے عوام کی منتیں مرادیں پوری ہونے کا سلسلہ جاری ہوا تو عزاداری کو بادشاہان وقت اور رؤوسان ملت کی توجہ اور سرپرستی حاصل ہوئی، اور ان مقدسات کی شان اور توقیر بڑھانے اور اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر سونے، چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیے جانے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ ان مقدسات کی دیکھ بھال پر کثیر دولت خرچ کی جانے لگی۔ رئیس احمد جعفری اپنی کتاب تاریخ دولت فاطمیہ میں لکھتے ہیں کہ فاطمی خلفاء مراسم عزاداری نہایت تزک و احتشام سے برپا کرتے۔ صرف ایک علم ہی کی زیارت کی دیکھ بھال کے لیے ایک خصوصی عمارت تعمیر کروائی گئی جس کا نام دارالنبوت تھا۔ اس دارالنبوت میں مختلف قسم کی دستکاری سے مزین علم رکھے گئے جن کی دیکھ بھال پر سالانہ کثیر رقم خرچ کی جاتی۔ اسی طرح ایران کے صفوی و قاجاری حکمران اور ہندوستان کے بہمنی، عادل شاہی اور کچھ اولین مغل بادشاہ اور بعد کے ادوار کے نوابین اور حتیٰ کہ کئی مشہور ہندو مہاراجوں کی سرپرستی میں علم، تعزیہ، ذوالجناح اور دیگر شبیہات تیار کروائی جاتیں اور ان پر کثیر سرمایہ خرچ کیا جاتا۔ تاریخ کے اس سفر میں علم حضرت عباس علمدار کا ہر جلوس کے آگے رہنا اس بات کی گواہی ہے کہ آج بھی اس دستے کی حفاظت اور علمداری عباس بن علی کے پاس ہے اور انہی کے پاس رہے گی، اور علم کے اوپر لگا پنجہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے کٹے ہاتھوں کی یاد کے ساتھ ساتھ عزادار کو تحفظ کا احساس بھی دلاتا رہے گا۔ کئی صدیوں سے علم حضرت عباس علیہ السلام شیعان علی ابن ابی طالب کی شناخت کے طور پر جانا جاتا ہے اور تا دم قیامت جانا جاتا رہے گا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو حسب سابق پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے اسی طرح کے تحقیقی اور علمی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز کو دیگر علمی حلقوں اور عزیز و اقارب میں شیئر کرتے رہا کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب میں حصے دار بن سکیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔